السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لاہور کی مختصر قدیم تاریخ۔ لاہور کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر اور اس وقت صوبہ پنجاب کا دارالحکومت ہے۔ یہ پاکستان کا تاریخی اور ثقافتی شہر ہے جسے دیکھنے کے لیے پاکستان اور دنیا بھر سے سیاح یہاں آتے ہیں۔ لاہور کو پاکستان کا دل اور باغوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور کہاوت ہے کہ جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں، یعنی جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ ابھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ شہر دریائے راوی کے کنارے پر آباد ہے جس کی آبادی 1 کروڑ سے زائد ہے۔ اس کا رقبہ 550 مربع کلومیٹر ہے۔ لاہور کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو بعض روایات کے مطابق یہ قبل از مسیح دور کا ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ لاہور کو ہندو راجہ رام کے بیٹے لوہ نے سب سے پہلے آباد کیا تھا، لیکن اس کا ذکر 982 میں شائع ہونے والی کتاب حدود العالم میں پہلی مرتبہ ہمیں ملتا ہے۔ ہندو مذہب کی اہم ترین کتاب وید میں اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ چونکہ راجہ رام کے بیٹے لوہ نے شہر لاہور کی بنیاد رکھی اور یہاں ایک قلعہ بنوایا تھا، لہٰذا راجہ لوہ کے نام سے ہی اس شہر کا نام لاہور یا لاہور پڑ گیا۔ پرانی تاریخ کے مطابق یہ شہر 2 صدی سے 10ویں صدی عیسوی تک ہندو راجاؤں کے زیر تسلط رہا۔ لاہور کی مختصر تاریخ کے بعد تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ہم لاہور کی سیر میں دلچسپی رکھنے والے حضرات کو چند اہم اور تاریخی نوعیت کے مقامات کی نشاندہی کریں گے تاکہ یہاں آنے والے سیاح مستفید ہو سکیں اور ان اہم مقامات کی سیر کر سکیں۔ یہاں کے مشہور سیاحتی مقامات بادشاہی مسجد، پرانا لاہور، اولڈ سٹی کے مختلف دروازے، چلو پارک، شاہی قلعہ، شالیمار باغ، مینار پاکستان، لاہور چڑیا گھر، شاہ عالمی مارکیٹ، پنجاب یونیورسٹی، انارکلی بازار، شاہی حمام، قدیم اندرون شہر لاہور، سنہری مسجد، موتی محل، جناح پارک، قائد اعظم لائبریری، شیش محل وغیرہ ہیں۔ لاہور پہ حکومت کرنے والے حکمران سب سے پہلے راجہ لوہ کا نام ملتا ہے، اس کے بعد چندر گپت، راجہ جے پال، اور اس کے بعد مسلمان حکمرانوں کا دور شروع ہوتا ہے جن میں سر فہرست ہیں محمود غزنوی، اس کے بعد سلطان شہاب الدین غوری، ان کے بعد قطب الدین ایبک، ان کے بعد جلال الدین خلجی، غیاث الدین تغلق، خیزر خان سادات، ابراہیم لودھی، مغلیہ حکمران جو مختلف ادوار میں حکومت کرتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر مرہٹہ دور شروع ہوتا ہے راگھوناتھ راؤ، اور مرہٹوں کی حکومت 1767 عیسوی تک جاری رہتی ہے، اور اس کے بعد احمد شاہ ابدالی کا دور شروع ہوتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی 8 سال تک حکومت کرتے ہیں، اور اس کے بعد انتہائی شفاق شخص رنجیت سنگھ کا دور شروع ہوتا ہے جو 82 سال تک حکومت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد انگریزوں کا دور شروع ہوتا ہے جن میں انگریزوں کے گورنر ماؤنٹ بیٹن انگریز دور حکومت میں یہاں پہ حکومت کرتے رہے اور انہوں نے 98 سال تک یہاں حکومت کی۔ اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد یہ پاکستان کے زیر اثر آ جاتا ہے اور ابھی ہمارے پاکستان کا حصہ ہے۔ پاکستان کی مغلیہ دور میں تاریخ لاہور چونکہ نہایت پرانا تاریخی اور ثقافتی شہر ہے، اس کی ترقی میں اوپر ذکر کیے گئے مختلف حکمران خاندانوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ کسی نے اسے بنانے میں کردار ادا کیا تو کسی نے اسے کھنڈر بنانے میں کردار ادا کیا، لیکن موجودہ دور میں جو خوبصورت لاہور ہمیں نظر آ رہا ہے اور خاص کر لاہور کا جو تاریخی ورثہ لوگوں کو اپنی طرف کشاں کشاں کھینچتا ہے، اس میں زیادہ اہم کردار مغل حکمرانوں کا ہی ہے۔ لہٰذا ہم یہاں پر پہلے مغلیہ دور کی حکومت میں لاہور کی ترقی پر مختصر روشنی ڈالیں گے۔ مغلیہ سلطنت کا آغاز برصغیر میں 1526 عیسوی میں ہوتا ہے جب مغل شہزادہ بابر نے ایک مسلمان حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دے کر لاہور پر قبضہ کیا۔ چنانچہ قبضے کے بعد بابر نے لاہور کو اپنا سرمائی دارالحکومت قرار دیا۔ بعد میں شہنشاہ اکبر اور پھر جہانگیر و شاہجہاں کے دور حکومت میں لاہور کو باقاعدہ دارالحکومت بنایا گیا۔ جب لاہور مغل دارالحکومت بنا تو اس کی ترقی اپنے عروج کو پہنچ گئی اور شاہجہاں کے دور حکومت میں اس شہر کی زیادہ تر اہم عمارات تعمیر کی گئیں۔ 1575 عیسوی میں اکبر نے لاہور قلعہ کی اثر نو تعمیر شروع کروائی اور اس کو اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ جلال الدین اکبر نے اس شہر کے 12 دروازوں میں اپنے نام پر ایک مستقل دروازہ اکبری دروازہ کے نام سے بنوایا۔ اس کے علاوہ دہلی دروازہ، موچی دروازہ اور مودی
اور موری دروازہ بھی جلال الدین کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ اکبر کے بیٹے اور تیسرے مغل حکمران نور الدین محمد سلیم جہانگیر تھے۔ جہانگیر کو لاہور سے عشق تھا۔ جہانگیر نے اپنی محبوبہ اور ملکہ نور جہاں کے لیے 1620 میں شالیمار باغ تعمیر کروایا۔ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کے مقبرے بھی اسی شہر میں قابل دید مقامات ہیں۔ جہانگیر کے بعد اس کے بیٹے شاہ جہاں نے لاہور قلعہ کی تعمیر مکمل کروائی، جس سے لاہور کے حسن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے شاہی قلعہ کے سامنے ایک شاندار مسجد تعمیر کروائی جو بادشاہی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کو عرصے دراز تک دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد ہونے کا اعزاز حاصل رہا۔ اورنگزیب نے ہی مسجد کے مشرقی دروازے کے سامنے اپنے نام کا ایک خوبصورت دروازہ بنوایا جسے عالمگیری دروازہ کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ آج بھی لاہور کی پہچان ہے۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد اس خاندان کا تنزل شروع ہوا۔ مغلیہ خاندان کے تقریباً 20 افراد نے یہاں پر حکمرانی کی۔ مغلیہ سلطنت کی آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر تھے، جن کو 1857 کی جنگ آزادی میں گرفتار کر کے رنگون برما بھیج دیا گیا تھا۔ 1862 میں جیل میں ہی وفات پا گئے اور وہیں مدفون ہوئے۔ لاہور کی تاریخ کا ایک اہم دور وہ ہے جب 1767 میں راجہ رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کیا اور اس کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ شاہی قلعہ کو اپنا مرکز بنا کر سکھوں نے پشاور اور کشمیر تک اپنا تسلط قائم کیا۔ جب 1799 میں افغانوں نے سکھوں پر حملہ کیا تو رنجیت سنگھ نے بھرپور مقابلہ کیا اور جنگ میں افغانوں کو شکست دی۔ سکھوں کے دور میں مغل دور کی عالیشان عمارتیں کھنڈر بن گئیں کیونکہ سکھوں نے اس شہر کو انتہائی بے دردی سے لوٹا تھا۔ بعض روایات کے مطابق مسجد وزیر خان کو رنجیت سنگھ نے طوائفوں کا اڈہ تک بنا دیا۔ سکھوں نے مغل حکمرانوں کی قیمتی یادگاروں کو اکھاڑا اور ختم کیا۔ قیمتی مرصع پتھر اور سفید سنگ مرمر اکھاڑ کر اپنے سکھ علاقوں میں بھجوا دیا۔ اسی لوٹ مار میں شاہی قلعہ، مقبرہ آصف خان، مقبرہ نور جہاں اور مقبرہ انارکلی وغیرہ کو نقصان پہنچایا گیا۔ رنجیت سنگھ کی فوج نے مساجد کی نہایت بے حرمتی کی۔ بادشاہی مسجد کو گھوڑوں کے استبل میں تبدیل کر دیا گیا۔ سنہری مسجد کو گردوارے میں تبدیل کیا گیا اور بعد میں تو اس پر گوہر کی لیپائی کروائی گئی، جبکہ مریم زمانی بیگم مسجد کو بارود فیکٹری میں تبدیل کیا گیا۔ سکھوں کی ان حرکات کی وجہ سے سید احمد بریلوی شہید نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ شاہ صاحب کی جدوجہد سے مجاہدین کی تحریک وجود میں آئی۔ اس تحریک نے مسلمانوں کے اندر کافی پذیرائی حاصل کی اور کئی علاقے سکھوں سے واپس چھین لیے۔ جن علاقوں پر قبضہ ہوتا گیا ان میں اسلامی قوانین نافذ کرتے گئے۔ یہ تحریک کافی بڑھی اور شاہ صاحب نے باقاعدہ مجاہد فورس تشکیل دی۔ 1831 میں بالا کوٹ کے مقام پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوجوں سے ایک بڑا معرکہ پیش آیا، جس میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے رفقا سمیت شہید ہو گئے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نہایت ذہین آدمی تھا۔ اس نے اپنی حکومت لاہور سے پشاور اور جموں و کشمیر تک بڑھا دی تھی۔ اس کی فراست کو جان کر انگریز بہت احتیاط سے کام لے رہا تھا، چنانچہ اس کے دور میں 40 سال سے زائد عرصے تک انگریز کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ 1839 میں راجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد اس کے جانشین سکھوں اور کئی ہندو راجاؤں میں اختلاف ہوئے اور اندرونی خانہ جنگی کی کیفیت ہوئی۔ اس موقع سے انگریزوں نے فائدہ اٹھایا اور سکھ علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں شاہی قلعہ کو چھوڑ کر سول اسٹیشن کو اپنا مرکز بنایا، جو شہر کے جنوب میں واقع تھا۔ انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں اندرون لاہور کو بالکل نظر انداز کیا، بلکہ حصار یعنی شہر کی حفاظتی دیوار کو بھی غیر مؤثر بنایا تاکہ یہاں کوئی قلعہ بند ہو کر ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ انگریزوں نے اپنے دور میں شہر کی مضافاتی علاقوں اور شہر سے باہر زرخیز زمینوں پر اپنی توجہ مرکوز رکھی تاکہ ان کو خوب آمدن حاصل ہو سکے۔ انگریزوں نے قدیم لاہور سے باہر بڑی عمارات تعمیر کروائیں: لاہور میوزیم، گنگا رام ہسپتال، پنجاب یونیورسٹی، لاہور ریلوے اسٹیشن اور ایچیسن کالج وغیرہ۔ لاہور نے ہندوستان کی آزادی کی تحریکوں کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ 1929 میں آل انڈیا کانگریس کا اجلاس لاہور میں منعقد ہوا، جس میں پنڈت جواہر لال نہرو نے بھارت کی آزادی کا اعلامیہ پڑھ کر سنایا اور اسی موقع پر ہندوستان کا قومی پرچم پہلی بار پیش ہوا، جس کو ہزاروں افراد نے سلامی دی۔ اس کے بعد 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں لاہور منٹو پارک میں منعقد ہوا، جس میں پاکستان کے نام پر مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ پیش کیا گیا۔ یہ مطالبہ دو قومی نظریہ کی بنیاد پر پیش کیا گیا تھا اور بالآخر یہی مطالبہ پاکستان کی تخلیق کا سبب بنا۔